السلام علیکم دوستو، انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ پنجاب سے 7 MNAs اور 11 MPAs نے اڑان بھرنے کی نہ صرف تیاری مکمل کر لی ہے بلکہ ایک اہم جماعت کو انہوں نے اپنی شمولیت کے لیے نہ صرف گو ہیڈ دے دیا ہے بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئندہ چند دن کے اندر اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں یعنی PTI کے اندر موجود ایک اور گروپ ہے، اس کا نام ہے پرویز خٹک گروپ، اس نے بھی لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانے کی تیاریوں کا مکمل طور پر آغاز کر دیا ہے اور حکمران جماعت نے اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے رات بھر پرویز خٹک صاحب کو نہ صرف منانے کی کوششیں کی بلکہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کے گروپ میں موجود لوگوں سے بھی رابطے کیے گئے، ان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، ان کو رام کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی انفرادی سطح پر اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی سے نہ صرف ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ اب ان کو وقت دینے کا بھی عمل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ سیاسی پیش رفت ہے جو نہایت بہت تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک اور پولیٹیکل پیش رفت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آج کا دن سیاسی پیش رفت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہم ملاقات جاری ہے بلاول بھٹو صاحب سے، جو PDM کی جو پیپلز پارٹی کو نکالے جانے کے بعد پہلا باضابطہ آفیشیل رابطہ ہے پیپلز پارٹی کا اور JUIF کا، اور اس کی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے آج کے حالات میں۔ اور دوسرا PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے آج شام 4 بجے اور اس کے اندر بھی کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں۔ یہ جو دونوں خبریں ہیں یعنی فضل الرحمان صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات اور عمران خان کی کور کمیٹی کا اجلاس، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کوئی اندر کی خبر آپ کے لیے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی دو کچھ اور اہم خبریں بھی جڑی ہوئی ہیں جو اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا، یعنی اڑان بھرنے کی تیاریاں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ باضابطہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے پہلا باضابطہ آفیشیل رابطہ کیا ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں۔ اس ملاقات کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ آج کی ہے، وہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے رکن اسمبلی ہیں بلکہ رکن سینٹ ہیں فیصل ووڈا صاحب، اور ان کے خلاف جب سے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی انہوں نے رکنیت قومی اسمبلی کی چھوڑی، سینیٹر منتخب ہوئے، لیکن ان کے خلاف جو نااہلی کی درخواست تھی اس کی سماعت ابھی تک جاری تھی۔ فیصل ووڈا صاحب نے یہ کیا کہ کل انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست گزار دی اور اس میں ان کا یہ موقف تھا کہ میرے خلاف جو نااہلی کا جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کو رکوایا جائے، جس پر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے وہ درخواست خارج کر دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب جاؤ اور جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرو اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے۔ اطہر بن اللہ صاحب ہیں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ 60 روز میں فیصل ووڈا کے خلاف درخواست آ چکی تھی، اب انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس کے جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق آزادانہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ سلب نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتی ہے، اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ اپیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو یہاں پہ آنے کی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے درخواست واپس ان کے ہاتھ میں تھپائی اور ان کو کہا کہ وہ راستہ ہے باہر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اب وہ جو چیس بورڈ ہے اس کے اوپر تیزی کے ساتھ موروں کو ہلانے جلانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب شے ہوتی ہے اور کب مات ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی ہے اپوزیشن کا مسلم لیگ کاف کے ساتھ رابطہ، کیونکہ مسلم لیگ کاف نے جب مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کے کہنے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان کو ووٹ دینے پر معذرت کی تھی اور MQM بھی ان کے ہم خیال بن چکی تھی، تو اس وقت سے یہ بات اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کمزوری کے اس لیول پر ہے جہاں پر اس کو ایک جھٹکے سے گرایا جا سکتا ہے۔ اور اسی تناظر میں حکومت کو عملی طور پر اکثریت سے محروم کرنے کے لیے اپوزیشن کا ایک وفد ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے جا کر مسلم لیگ کاف کے وفد سے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفد میں شامل ہوتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، خورشید شاہ صاحب، شاہدہ اختر علی، جبکہ کاف لیگ کے وفد میں شامل ہوتے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر تفصیل سے بات ہوتی
ہوتی ہے اور جو اپوزیشن کا وفد ہے وہ مسلم لیگ کاف کے اس سٹینس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ جناب آپ نے بڑا اچھا موقف اختیار کیا ہے, آپ نے حکومت کے مکمل طور پر اعلی کار بننے سے معذرت کی ہے اور یہ پاکستان کی عوام پر آپ کا بہت احسان ہے اور یہ بڑا جمہوریت کے لیے بہت نیک شگون ہے, لہٰذا اب ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں وہ خاصی حد تک دگرگوں ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں مہنگائی کی وجہ سے. لہٰذا آپ جو اپنا فاصلہ ہے حکومت کے ساتھ وہ بڑھائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس لوگوں کو اس مشکل سے نجات دلا سکیں اور ایک نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے, جس پر مسلم لیگ کاف کا جو وفد ہے اس نے کچھ زیادہ وہ ریزنٹمنٹ شو نہیں کی. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعتاً اس وقت حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خود اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے اور یہ رابطوں کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے تاکہ کوئی مشترکہ لاہ عمل اختیار کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے اس ملاقات اور اس ملاقات کے آؤٹ کم کا کہ مسلم لیگ کاف بھی اب ان لائنز پر سوچ رہی ہے. دیکھیں یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں, خاص طور پر مسلم لیگ کاف یا ایم کیو ایم ہو گئی یا دیگر ایسی چھوٹی جماعتیں, وہ الیکٹیبلز کی سیاست کرنی ہیں. ان کے پاس وہ حلقے کی سیاست کرتی ہیں اور حلقے کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ آتی ہیں نیشنل اسمبلی میں. طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں, لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نبض کہاں پہ ہے, لہٰذا وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پر اب ہمیں فاصلہ اختیار کرنا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں جیلن ہونا ہے. لہٰذا ان کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے اور اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے حکومتی پالیسیوں کے خلاف, یہ کچھ زیادہ تعجب انگیز اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس وقت آپ کو یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی والا تقرری کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی مسلم لیگ کاف, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی جماعتیں تھیں, لیکن انہوں نے بھی اس سارے پروسیس کے اوپر عمران خان صاحب کی پالیسی کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ان تینوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب واقعتاً ان کو اس بات کی طرف سے تھپکی مل چکی ہے کہ بھائی اس معاملے کو اب اٹھانا چاہیے. اور اس سے لے کر اب تک یعنی 6 اکتوبر سے لے کر اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس بات کا قطعیت کے ساتھ اشارے مل رہے ہیں کہ اب یہ تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے جس کے نتیجے میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی متحرک ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کیے ہیں. گزشتہ 2 دن میں 5 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو کے ساتھ اور اب مریم نواز صاحبہ بھی اسلام آباد پہنچ چکی ہیں. آج انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے, ان کا میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس کی سماعت بھی ہے, لیکن اسلام آباد میں ان کی موجودگی اب بہت معنی خیز ہوگی اور اگر واقعتاً اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے درمیان برف کے پگھلاؤ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے چند دن کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب کی فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد بلاول صاحب کی مریم صاحبہ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کچھ زیادہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت سیاسی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا, اپنی طاقت کا اظہار کرنا حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو اب بہت زور سے بج رہی ہے اور یہی وہ گھنٹی ہے جس کا اب دباؤ حکومت کو سامنے ہے. جس طریقے سے میں نے آپ اور ایسے حالات کے اندر ہی یہ جو سیاسی پرندے ہیں ان کے اڑان بھرنے کے عمل کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اسی معاملے پر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ یہ جو پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر پرویز خٹک صاحب والی بات میں آگے جا کے کروں گا, لیکن یہ جو پنجاب کے حوالے سے ہے صورتحال یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پنجاب سے 7 MNAs اور 11 MPs انہوں نے اب اڑان بھرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ان کا جو رابطہ ہے وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان تمام اراکین کا رابطہ ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. اور ان حضرات نے یعنی یہ جو MNAs اور MPAs ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہماری سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرائی جائے اور ہم سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باضابطہ طور پر TLP کے اندر اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے اور سعد رضوی صاحب کی رہائی کے بعد ممکنہ طور پر ان حضرات کی ان
کے ساتھ نہ صرف ملاقات ہوگی بلکہ یہ ایک نئے عمل کا آغاز ہوگا، اور یہ یقینی طور پر ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو اس بارے میں اب سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ ٹی ایل پی اگر سیاسی میدان میں اسی طریقے سے طاقتور ہوتی رہی جس طریقے سے پی ٹی آئی سیاسی میدان میں طاقتور ہوئی تھی، تو یہ یقینی طور پر پنجاب کے اندر کسی جگہ پر اور چند جگہوں پر یہ سرپرائز ایلیمنٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ اب اگرچہ مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر نہ صرف مضبوط کرنا شروع کیا ہے بلکہ سیاسی طور پر متحرک ہونے کے عمل کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور پنجاب کے اندر اس وقت جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے اندر رچ بس گیا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ بیانیہ لوگوں میں اب مسلم لیگ نون اس بیانیوں کو لے کر مسلم لیگ نون سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک مشکل ہے کہ وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے، یعنی ووٹ کو عزت دو۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو ایک نیا ٹلٹ آیا ہے سچویشن کے اندر، یہ ہمارے سیاسی پنڈتوں کے لیے خاصے اشارے ہیں اس میں اگر وہ سمجھیں تو۔ دوسری جانب جو پرویز خٹک صاحب کا ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ بھی اب بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے 2 مرتبہ کم از کم اپنی جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان صاحب کے آگے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کی 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے کی حد تک جو ٹکٹوں کی الاٹمنٹ ہے یہ کام اب میرے ذمہ سونپیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کے پی کے اندر الیکشن جیت جائے گی تو چیف منسٹر کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے سے کون سے اراکین، اگر آپ اپنے اگلے الیکشنز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بنا لی تو کے پی کے اندر سے کون سے اراکین اسمبلی ہوں گے جن کو فیڈرل کیبنٹ میں نمائندگی دی جائے گی، اس سب کے فیصلے میں کروں گا، اور یہ وہ تمام اختیارات انہوں نے عمران خان صاحب سے مانگے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے اس وقت ان کو تھپکی تھپکی دے کر خاموش کرا دیا تھا۔ اب یہ وہ لمحہ آ گیا ہے جہاں پر پرویز خٹک صاحب نے بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کو یہ والا معاملہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور نیب آرڈیننس والا معاملہ ہے اس کو مشترکہ اجلاس کے اندر لے کے جانے سے روکا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے خفگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت یہ پولیٹیکل گین کا وقت ہے، اگر میں یہ پولیٹیکلی اپنی موومنٹس کو زیادہ اچھے طریقے سے چلاؤں گا، اپنے کارڈز کو زیادہ اچھے طریقے سے پلے کروں گا تو اس کا مجھے پولیٹیکلی ریوارڈ ملے گا، لہٰذا وہ اپنی اب اس پولیٹیکل سچویشن کو، اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کو زیادہ اچھے طریقے سے نہ صرف استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو گھٹنوں کے بل جھکانے کے لیے بھی انہوں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مطالبات ان کے وہی ہیں، اور انہی مطالبات کو لے کر رات بھر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی ان کے ساتھ نہ صرف رابطے رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اسمبلی کے رابطے ہوئے ہیں، یعنی جو خٹک گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے مختلف وفاقی وزراء کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے پرویز خٹک صاحب سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو سینیریو اس وقت یہ جو بکھرا ہوا سینیریو ہے، یہ اگر آپ کے سامنے، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر غور کریں تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کے جو لنکس ہیں ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ لڑی جا رہی ہے اب فریش الیکشنز کی طرف، کیونکہ یہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب آگے بڑھ کر ایک فیصلہ کن داؤ کھیلنے کی ضرورت ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 15-20 دن مہینے کے اندر اندر یہ جو پولیٹیکل اس وقت غبار چھایا ہوا ہے یہ بڑی حد تک نہ صرف کلیئر ہو جائے گا بلکہ دھند چھٹنے کے بعد اس بات کا امکان نظر آئے گا کہ اگلے الیکشنز بجٹ سے پہلے ہوں گے یا بجٹ کے بعد، کیونکہ اب عملی طور پر اس عمل کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔